السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب سی لڑکی پارلر میں بہت خوشی خوشی اپنا برائیڈل میک اپ کروا رہی تھی اور بار بار اپنے موبائل میں ہونے والے شوہر کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے اس کا آئی لائنر لگانے کے لیے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اتفاق سے میری نظر اس تصویر پر پڑی تو میرے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ اس تصویر میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور چمکتی ہوئی سڑکوں کے عین وسط میں واقع میرا یہ بیوٹی پارلر گزشتہ 20 سالوں سے ان گنت عورتوں کے روپ بدلنے اور ان کے چہروں کو ایک نئی جلا بخشنے کا مرکز رہا ہے، جہاں ہر روز سینکڑوں خواب پلکوں پر سجائے جاتے ہیں اور ان گنت دلہنیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور یادگار دن کے لیے خود کو سنوارنے آتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال ان چہروں کی تراش خراش میں گزار دیے ہیں، جہاں میں نے صرف رنگوں اور غازوں کا استعمال نہیں کیا بلکہ ان چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے دکھوں، اذیتوں اور خوشیوں کو بھی بہت قریب سے محسوس کیا ہے۔ میرے لیے یہ کام صرف ایک ذریعہ معاش نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فن ہے جس میں میں کسی کے وجود کو ایک نئے روپ میں ڈھال کر اسے خود اعتمادی کی اس بلندی پر لے جاتی ہوں جہاں وہ اپنی تمام تر محرومیوں کو بھول کر خود کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت تصور کرنے لگتی ہے۔ میرے اس بیوٹی پارلر کی شہرت پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے اور یہاں آنے والی زیادہ تر خواتین کا تعلق ان امیر اور با اثر گھرانوں سے ہوتا ہے جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور وہ اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ آج کی صبح بھی معمول کے مطابق شہر میں بکھری ہوئی دھند اور ہلکی سی خنکی کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور میرے اس بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی تمام معاون لڑکیاں اپنی اپنی جگہوں پر انتہائی تندہی سے مصروف تھیں۔ طرح طرح کی خوشبوؤں اور مختلف قسم کے ابٹنوں کی مہک نے پورے حال کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چھتوں سے لٹکنے والے قیمتی فانوس کی دودھیا روشنی، دیواروں پر لگے ہوئے قد آدم اور شفاف آئینوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سحر انگیز اور جادوئی ماحول تخلیق کر رہی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور سنگھار کے مختلف سامان کی ہلکی ہلکی آوازیں ایک خاص قسم کی ترتیب سے گونج رہی تھی۔ میں اپنی اس مخصوص اور پرتعیش کرسی کے پاس کھڑی تھی جہاں میں صرف ان دلہنوں کا میک اپ کرتی ہوں جو مجھے خاص طور پر اس کام کے لیے منتخب کرتی ہیں۔ اسی دوران جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے موٹے شیشوں کو چھو رہی تھیں، بیوٹی پارلر کا بھاری شیشے والا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا اور ایک انتہائی دبلی پتلی اور سادہ سی لڑکی جس کا نام مریدا تھا، وہ انتہائی شرماتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اس کے پہناوے سے ہی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق اس شہر کے کسی انتہائی غریب، پسماندہ اور کچی آبادی والے علاقے سے ہے۔ اس کے لباس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے
اور اس کے ہاتھوں کی کھردری اور دھوپ سے جلی ہوئی رنگت اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں سخت مشقت اور افلاس کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایک پرانی اور گھسی ہوئی چپل تھی جس کے تسمے کئی بار ٹوٹ کر جڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک پرانا سا اور بوسیدہ کپڑے کا تھیلا انتہائی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جس میں شاید اس کا شادی کا وہ سادہ سا جوڑا تھا جو اس نے اور اس کی بیوہ ماں نے آج کے دن کے لیے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کر تیار کیا ہوگا۔ بیوٹی پارلر میں موجود میری معاون لڑکیوں اور وہاں بیٹھی ہوئی امیر بیگمات نے جب اس خستہ حال لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ان کے چہروں پر حقارت اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ کچھ نے تو اپنی ناک پر رومال رکھ لیا، جیسے انہیں اس غریب لڑکی کے وجود سے کوئی ناگوار بو آ رہی ہو۔ ردا ان تمام طنزیہ اور چبھتی ہوئی نگاہوں کا نشانہ بنتے ہوئے ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی غلط جگہ پر آ گئی ہو اور اسے کوئی بھی دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ میں نے جب اسے اس طرح پریشان اور خوف زدہ کھڑا دیکھا تو میرا دل بھر آیا، کیونکہ میں بھی کبھی اسی طرح غربت کی چکی میں پس کر یہاں تک پہنچی تھی، اور میں غریبوں کی اس بے بسی کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ عام طور پر میرے اس بیوٹی پارلر میں صرف شہر کی امراء اور باوقار خواتین ہی آتی تھیں جو اپنی دولت کی نمائش کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھیں، لیکن ردا کی معصومیت اور اس کی سادگی نے مجھے اپنی طرف ایک عجیب سی کشش کے ساتھ کھینچ لیا۔ میں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھا اور اپنی معاون لڑکیوں کو انتہائی سختی سے اشارہ کیا کہ وہ اسے گھورنا بند کریں۔ میں خود چل کر ردا کے پاس گئی اور انتہائی نرمی اور شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس مرکزی اور پرتعیش کرسی کی طرف لے جانے لگی جہاں میں خود اپنے ہاتھوں سے خاص دلہنوں کا میک اپ کرتی ہوں۔ ردا پہلے تو بہت ہچکچائی اور اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس بڑی کرسی پر بیٹھ سکوں اور آپ جیسی بڑی فنکارہ سے اپنا روپ نکھار سکوں۔ میں تو بس تھوڑے سے پیسوں میں اپنا عام سا چہرہ سنوارنے آئی ہوں تاکہ آج کے دن میں بری نہ لگوں۔ لیکن میں نے اس کے سر پر انتہائی پیار سے ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج تم میری مہمان ہو اور آج تمہاری خوشی کے سامنے یہ سارے پیسے اور یہ ساری دولت ہیچ ہے۔ وہ جیسے ہی اس پرتعیش اور نرم کرسی پر بیٹھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لالی اور خوشی کی چمک آ گئی جو اس کے تمام تر افلاس اور تھکاوٹ پر بھاری تھی۔ وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے اور سستے سے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس کی سکرین بار بار روشن ہو رہی تھی، اور ہر بار اس کے روشن ہونے پر ردا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معصوم اور دلکش مسکراہٹ ابھر آتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی صفائی کا عمل شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے مختلف قسم کے نرم اور خوشبودار لیپ اس کی جلد پر ملنے لگی
ردا کی رنگت قدرے گندمی تھی، لیکن اس کے نقوش انتہائی تیکھے اور خوبصورت تھے، جو غربت کی وجہ سے مرجھا گئے تھے۔ میں نے جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر جو سکون اور جو اطمینان آج طاری ہے، وہ کسی بادشاہ کی شہزادی کے چہرے پر بھی نہیں ہوتا۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے اپنی زندگی کی وہ طویل اور کٹھن داستان سنانا شروع کی، جو اس کے معصوم دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر، فرش صاف کر کے اور کپڑے دھو کر اسے پالا پوسا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے تنگ اور تاریک کمرے میں گزاری ہے جس کی چھت برسات کے دنوں میں ٹپکتی تھی اور انہیں ساری رات جاگ کر گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے رشتہ داروں نے ہمیشہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا اور طعنے دیے کہ اس غریب اور بغیر جہیز والی لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جب وہ اپنی ماں کی ان مشقتوں کا ذکر کر رہی تھی جو اس نے ردا کے لیے جھیلی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے اور اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے انتہائی فخر اور خوشی کے ساتھ مجھے بتایا کہ آج اس کی زندگی کا وہ سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ہونے والا شوہر ایک انتہائی ہمدرد اور فرشتہ صفت انسان ہے، جس نے اس کی غربت اور اس کی خستہ حالی کو جانتے ہوئے بھی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ردا جب اپنے ہونے والے شوہر کا ہسبینڈ کا ذکر کر رہی تھی تو اس کی آواز میں ایک ایسی عقیدت اور ایک ایسا احترام تھا جیسے وہ کسی عام انسان کی نہیں بلکہ کسی مسیحا کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ باجی، میں نے کبھی اپنی اس چھوٹی سی اور اندھیری دنیا میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسی معمولی اور بے سہارا لڑکی کی قسمت میں اتنا پیار اور اتنا سمجھدار انسان لکھا ہوگا جو مجھے میرے تمام دکھوں سے نجات دلا دے گا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے اور اس غلیظ بستی سے نکال کر ایک ایسے شاندار اور کھلے گھر میں لے جائے گا جہاں صرف خوشیاں ہوں گی اور جہاں میری ماں کو دوبارہ کبھی کسی کے گھر کے جھوٹے برتن نہیں دھونے پڑیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں، اپنے ذمے لے لی ہیں، اور اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ردا کے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ردا کی ان باتوں نے میرے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا اور مجھے اس نامعلوم شخص کے لیے دل ہی دل میں بہت دعائیں آئیں کہ اس ظالم اور مفاد پرست دنیا میں اب بھی ایسے عظیم اور باضمیر لوگ موجود ہیں جو صرف ظاہری نمود و نمائش، دولت اور رتبے کو نہیں بلکہ انسانیت اور سچے رشتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے ردا کے بالوں کو انتہائی مہارت سے سنوارنا شروع کیا اور اس کے چہرے پر مختلف قسم کے رنگوں کا جادو جگانے لگی۔
میں نے اس کی گندمی رنگت پر ایک ایسا شفاف اور چمکدار بنیادی غازہ لگایا جس نے اس کی تمام تر تھکاوٹ اور اس کے چہرے کے وہ تمام داغ چھپا دیے جو مشقت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ردا کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم سے کھلنے لگا اور وہ واقعی کسی افسانی اور خوابوں کی دلہن کی طرح نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی سکرین کو روشن کر کے کسی تصویر کو دیکھتی اور پھر ایک لمبی سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی روح کے گہرائیوں میں اتار لینا چاہتی ہو۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پر مجھے بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی اور میں اس کی خوشی میں برابر کی شریک محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ محبت واقعی ایک ایسی جادوئی طاقت ہے جو انسان کو ہر دکھ سے آزاد کر دیتی ہے اور اسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیتی ہے۔ ردا نے بتایا کہ اس کا نکاح آج دوپہر کو ہونا ہے اور اس کا ہونے والا شوہر خود اپنی سواری میں اسے لینے آئے گا تاکہ اسے بیوٹی پارلر سے سیدھا اپنے گھر لے جا سکے۔ وہ بار بار سامنے لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتی اور پھر اپنے کپڑے کے تھیلے کو چھوتی جس میں اس کا لال رنگ کا عروسی جوڑا تھا جو اس نے بہت ہی سستے کپڑے سے بنوایا تھا، لیکن میری نظروں میں اس جوڑے کی قیمت کسی بھی شاہی لباس سے زیادہ تھی، کیونکہ اس میں ایک ماں کی محنت اور ایک بیٹی کے خواب سلے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر جب سرخ رنگ کا غازہ لگایا تو اس کی رنگت اور بھی نکھر گئی اور اس کے گال گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھل اٹھے۔ وہ اب کسی بھی طرح سے غریب اور خوف زدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اس بیوٹی پارلر کی دہلیز پر کھڑی کانپ رہی تھی، بلکہ اب اس کے اندر ایک ایسا اعتماد اور ایک ایسا وقار پیدا ہو چکا تھا جو صرف اور صرف ایک سچی محبت اور ایک مضبوط سہارے کا حاصل ہوتا ہے۔ حال میں موجود وہ تمام امیر بیگمات جو پہلے اسے حقارت سے دیکھ رہی تھیں، اب وہ بھی ردا کے اس بدلتے ہوئے دلکش روپ کو دیکھ کر حیران تھیں اور کچھ تو رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ جو نور، جو رونق اور جو نورانیت ردا کے چہرے پر تھی وہ کسی بھی مہنگے میک اپ سے نہیں لائی جا سکتی تھی۔ ردا کی گفتگو کا تسلسل ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں اتنے حسین اور رنگین منصوبے بنا رہی تھی کہ مجھے بھی اپنا وہ ماضی یاد آنے لگا جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز انہی خوابوں اور اسی سادگی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھے گی، کیونکہ اس کے فرشتہ صرف شوہر نے اسے مکمل اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے اور اسے تنہا نہ چھوڑے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس نامعلوم شخص کے لیے احترام مزید بڑھ گیا اور میں نے اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کی۔ میں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی کے انتہائی خوبصورت اور باریک نقش و نگار بنائے جن کی مسحور کن خوشبو نے پورے ماحول کو مزید معطر اور رومانوی کر دیا۔ اب مکمل طور پر دلہن کے روپ میں ردا تیار ہونے کے قریب تھی اور اس کا وہ سستا عروسی جوڑا بھی اس کے نکھرے ہوئے روپ کے سامنے کسی مہنگے لباس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب صرف اس کی آنکھوں کا وہ آخری سنگھار باقی تھا
جس کے لیے میں نے ایک خاص قسم کا آئی لائنر اور اس کی آنکھوں کا خاکہ بنانے والی وہ سیاہی نکال رکھی تھی جو اس کے حسن کو 4 چاند لگانے والی تھی۔ میں نے ردا سے انتہائی پیار سے کہا کہ وہ اب تھوڑی دیر کے لیے باتیں کرنا بند کرے، خاموش ہو جائے اور اپنی پلکیں بند کر لے، تاکہ میں اس کی لمبی پلکوں اور گہری آنکھوں پر وہ آخری جادو جگا سکوں جو اس کے روپ کو مکمل کر دے گا۔ لیکن ریتا کی بے چینی، اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی خوشی اسے ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں موجود اس موبائل کی سکرین کو روشن کرتی اور کسی سے پیغامات کا تبادلہ کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہونے والا شوہر اسے بار بار یاد کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ وہ کتنا بے تاب ہے اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے، اور ردا ان پیغامات کو پڑھ کر مزید شرما رہی تھی اور اس کا چہرہ مزید سرخ ہو رہا تھا۔ ردا نے ایک بار پھر اس موبائل کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس پر موجود اس تصویر کو دیکھا جسے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی دلکش اور سچی مسکراہٹ آئی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور مقدر والا شخص سمجھنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ آئی لائنر اور سیاہی والا برش اٹھایا اور اس کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے چہرے اور اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اور انتہائی نزاکت کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھایا۔ اس وقت ردا کا وہ موبائل بالکل اس کے چہرے کے سامنے اور میری آنکھوں کی سیدھ میں تھا، اور اس کی سکرین پوری طرح روشن تھی۔ اس پر موجود وہ تصویر بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی تھی، جس میں کوئی دھندلا پن نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس تصویر پر موجود شخص کے نقوش، اس کے مسکراتے ہوئے چہرے اور اس کی آنکھوں کو دیکھا، میرے وجود میں، میرے پورے وجود میں، میرے سارے بدن میں ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز سردی دوڑ گئی کہ میرا سانس میرے سینے میں ہی کسی خنجر کی طرح پیوست ہو کر منجمد ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون برف بنتا ہوا محسوس ہوا۔ میری انگلیاں مکمل طور پر سن ہو گئیں اور میرے دائیں ہاتھ میں موجود وہ قیمتی برش جس سے میں پچھلے کئی سالوں سے ہزاروں چہروں کی تقدیر سنوار چکی تھی، وہ ایک دم سے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر گر گیا۔ ردا جو اپنی ہی خوشیوں کی دھن میں مگن تھی، اس نے برش کے گرنے کی تیز آواز پر اپنی آدھی بند آنکھیں کھول دیں اور انتہائی حیرت اور گھبراہٹ سے میری طرف دیکھنے لگی کہ اچانک باجی کو کیا ہو گیا ہے اور ان کے ہاتھ سے یہ برش کیوں گر گیا ہے۔ لیکن اس وقت میری اندرونی حالت ایک ایسے کھنڈر جیسی تھی جسے کسی زلزلے نے ایک ہی سیکنڈ میں زمین بوس کر دیا ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جیتے جاگتے اور سانس لیتے جسم میں سے روح کھینچ لی ہو اور مجھے ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا ہو۔ میں پھٹی ہوئی اور دہشت زدہ آنکھوں سے اس موبائل کی سکرین پر موجود اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، اور میرا دماغ اس ہولناک حقیقت کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکار کر رہا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک
اور روح فرسا سچائی بن کر کھڑی تھی۔ میرے کانوں میں ردا کی وہ تمام معصوم باتیں گونجنے لگی جو وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اس شخص کے بارے میں انتہائی عقیدت سے کر رہی تھی کہ وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا ہمدرد ہے، اور وہ کتنا سچا انسان ہے جس نے اس کی غربت کو اپنایا ہے۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو تصویر جگمگا رہی تھی وہ ان تمام دعووں، ان تمام قسموں اور ان تمام وعدوں کا منہ چڑا رہی تھی۔ وہ چہرہ، وہ مخصوص اور شاطرانہ آنکھیں، اور وہ جانی پہچانی مسکراہٹ جسے میں ہزاروں لاکھوں کے ہجوم میں بھی ایک نظر میں پہچان سکتی تھی، وہ اس وقت ردا کے اس سستے سے موبائل پر ایک ہونے والے شوہر کے طور پر موجود تھی۔ میرے پاؤں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک چکی تھی جس پر میں برسوں سے ایک مضبوط اور پروقار عورت بن کر کھڑی تھی، اور میرے اس چمکتے دمکتے بیوٹی پارلر کی تمام روشنیاں اور قمقمیں مجھے ایک دم سے گہرے اور تاریک اندھیرے میں بدلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں نے اپنی اس طویل زندگی میں بہت سے دکھ جھیلے تھے، بہت سے دھوکے کھائے تھے، اور بہت سے لوگوں کے اصلی نقاب اترتے دیکھے تھے، لیکن اس قدر ہولناک، اس قدر غلیظ اور اس قدر دوہرا دھوکہ میں نے کبھی اپنے برے ترین خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ردا مجھے اب بھی انتہائی سوالیہ اور معصوم نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اسے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ جس تصویر کو وہ بار بار چوم رہی تھی اور جس شخص کے نام پر وہ اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کو بھول چکی تھی، وہ تصویر اور وہ شخص اس کی اور میری زندگی کے سب سے بڑے اور سب سے بھیانک المیے کا آغاز بننے والا تھا۔ میرا پورا جسم ایک بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وسیع و عریض ہال کی تمام بھاری دیواریں مجھ پر گر کر مجھے کچل دیں گی۔ میں نے اپنے کامتے ہوئے وجود کے ساتھ ایک آخری بار اس تصویر کو غور سے دیکھا تاکہ میری کوئی غلط فہمی دور ہو جائے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس تصویر میں موجود شخص کی کلائی پر پڑی، جہاں بالکل وہی مخصوص اور قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی جو میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے تحفے میں دی تھی، تو میرے ذہن کے تمام پردے چاک ہو گئے، اور اس وقت مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک غلیظ جھوٹ اور ایک خوفناک فریب محسوس ہونے لگا، اور مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بہت بڑی اور گہری کھائی میں سر کے بل گر رہی ہوں، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اور کوئی امید نہیں ہے۔ ردا نے میری اس بدحواس اور پسینے میں ڈوبی ہوئی حالت کو دیکھ کر گھبرا کر پوچھا کہ باجی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اس طرح کیوں کانپ رہی ہیں؟ لیکن میرے پاس اس کے کسی معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میری زبان تالو سے چپک چکی تھی، کیونکہ میری پوری دنیا اس وقت اس ایک چھوٹی سی تصویر کے بوجھ تلے دب کر مکمل طور پر برباد اور راکھ ہو چکی تھی، اور میں اس ہولناک انکشاف کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار کھڑی تھی، جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر لی تھیں، اور میری نظر اس تصویر پر پڑی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔
میں نے اپنے آپ کو انتہائی مشکل سے سنبھالا اور فرش پر گرا ہوا وہ آئی لائنر والا برش اٹھایا، لیکن میرے ہاتھ ابھی بھی کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہے تھے۔ رضا کے اس معصوم سوال نے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ جب اس نے پوچھا کہ باجی کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور رضا کو ایک جھوٹی اور کھوکھلی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بہن، بس اچانک مجھے چکر آ گیا تھا اور میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رضا نے اپنی معصومیت میں میری اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا، مطمئن ہو گئی، اور وہ دوبارہ اپنے اس موبائل کی سکرین پر موجود اس ہولناک تصویر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ لیکن میرے اندر اس وقت ایک ایسی قیامت برپا تھی جس کا اندازہ اس حال میں موجود کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چہرہ، وہ تصویر اور وہ مسکراہٹ جو اس وقت رضا کی زندگی کا سب سے بڑا خواب بنی ہوئی تھی، وہ دراصل میری اپنی زندگی اور میری اپنی سگی بیٹی کی بربادی کا سب سے بڑا اور بھیانک پیغام تھا، کیونکہ اس تصویر میں موجود وہ شخص کوئی غریب مزدور یا کوئی یتیم انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس شہر کا ایک انتہائی مکار، دھوکے باز اور خونی درندہ تھا، جس سے آج سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد میری اپنی اکلوتی اور سگی بیٹی کا نکاح ہونے والا تھا، اور جس کی شادی کی تمام تر شاندار اور پرتعیش تیاریاں شہر کی سب سے بڑی تقریب گاہ میں مکمل ہو چکی تھیں۔ میرا دماغ اس ہولناک دوہرے دھوکے اور اس غلیظ فریب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح ایک انسان ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ روپ دھار کر 2 معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے میرے سامنے ایک انتہائی باوقار امیر اور خاندانی انسان کا روپ دھار کر میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، اور جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دے گا، وہی شخص اس غریب اور یتیم لڑکی رضا کے سامنے ایک انتہائی غریب، بے سہارا اور مزدور انسان کا روپ دھار کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آج دوپہر ایک چھوٹی سی جگہ پر بلوا رہا تھا۔ مجھے اب اس کی وہ تمام شیطانی اور غلیظ منصوبہ بندی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ یقیناً رضا کو شادی کا جھوٹا جھانسا دے کر اس کے جسم اور اس کی معصومیت سے کھیلنا چاہتا تھا، اور پھر اسے کسی اندھیرے میں دھکیل کر میری دولت مند بیٹی کے ساتھ اپنی اصل اور پرتعیش زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ میری مامتا اور میری انسانیت دونوں اس وقت ایک انتہائی کٹھن اور اذیت ناک امتحان سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف میری اپنی سگی بیٹی تھی، جس نے آج اپنے ہاتھوں میں مہندی رچا کر اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کرنا تھا، اور دوسری طرف یہ غریب یتیم لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خواب سجائے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ پختہ عہد کیا تھا کہ میں اس درندے کو اس کے ناپاک اور غلیظ عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور آج میں اس کا وہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں ہی قید کرتے ہوئے انتہائی ضبط اور حوصلے کے ساتھ زمین پر گرا ہوا
وہ برش اٹھایا اور ردا کے چہرے کا وہ آخری میک اپ مکمل کیا، جس کے بعد وہ واقعی اس دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی تھی۔ میں نے ردا کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میری بہن، آج تمہارا نکاح اس چھوٹی اور تاریک جگہ پر نہیں ہوگا جہاں اس شخص نے تمہیں بلایا ہے، بلکہ میں خود تمہیں ایک ایسی شاندار جگہ لے کر جاؤں گی جہاں تمہارے اس سچے اور فرشتہ صرف شوہر کا اصلی چہرہ اور اس کی اصل حقیقت سب کے سامنے بے نقاب ہوگی۔ رضا میری ان پراسرار باتوں کو سن کر انتہائی حیران اور پریشان ہو گئی، اور اس نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ باجی، آپ کیا کہہ رہی ہیں اور آپ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں؟ لیکن میں نے اسے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور میں نے اسے اسی لال رنگ کے سستے عروسی جوڑے میں اپنے ساتھ لے کر اس بیوٹی پارلر سے باہر نکل آئی۔ میری معامل لڑکیاں اور وہاں موجود تمام بیگمات میری اس غیر متوقع اور عجیب حرکت پر انتہائی حیرت زدہ تھیں، اور وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں، لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی، اور ریتا کو اپنی اس چمکدار اور بڑی سواری میں بٹھا کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس تقریب گاہ کی طرف روانہ ہو گئی جہاں میری بیٹی کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ راستے میں ریتا مسلسل روتی رہی اور مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں اسے کہاں لے کر جا رہی ہوں، اور اس کا ہونے والا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی لیا تھا، اور میری آنکھوں سے مسلسل غصے اور دکھ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم عورتیں کتنی کمزور اور بے وقوف ہوتی ہیں، جو محبت کے نام پر ہر دھوکے اور ہر فریب پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں، اور ان ظالم مردوں کے کھوکھلے وعدوں پر اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میری سواری جب اس عظیم الشان اور پرشکوہ تقریب گاہ کے بڑے اور چمکدار دروازے پر رکی تو وہاں موجود تمام پہرے دار اور مہمان مجھے اس طرح ایک غریب دلہن کے ساتھ دیکھ کر انتہائی حیران رہ گئے۔ اس تقریب گاہ کو انتہائی قیمتی پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، اور وہاں شہر کے تمام بڑے اور معزز لوگ موجود تھے۔ میں نے ریتا کا کامتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اس بڑے ہال کے اندر داخل ہو گئے۔ ہال کے عین وسط میں ایک انتہائی شاندار اور پھولوں سے سجا ہوا چبوترا موجود تھا، جہاں میری اپنی سگی بیٹی اپنے سرخ اور انتہائی مہنگے عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی اپنے نکاح کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے بالکل ساتھ ہی وہ بدبخت اور دھوکے باز شخص ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار لباس میں ملبوس کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ منافقت اور فریب کا غلیظ نقاب اس قدر مضبوطی سے چڑھا ہوا تھا کہ کوئی بھی عام انسان اس کی اصلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس حال کے اندر قدم رکھا اور میری نظر اس شخص پر پڑی، میرے اندر کا وہ سارا غصہ اور وہ ساری اذیت ایک خوفناک لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ میں نے انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں اس شخص کا نام پکارا۔ میری اس اچانک اور غضبناک آواز نے پورے حال میں موجود
سینکڑوں لوگوں کو ایک دم سے خاموش کر دیا، اور تقریب گاہ میں چلنے والی وہ مدھم اور رومانوی موسیقی بھی ایک ہی لمحے میں بند ہو گئی۔ میری بیٹی نے جب مجھے اس بدحواس حالت میں اور ایک نامعلوم غریب دلہن کے ساتھ دیکھا تو وہ انتہائی گھبراہٹ کے ساتھ اس چبوترے سے نیچے اتر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ ماں کیا ہوا ہے، اور یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ دلہن کے لباس میں کھڑی ہے۔ وہ دھوکے باز شخص بھی میری اس ہولناک انٹری پر انتہائی بھوک کھلا گیا، اور اس کے چہرے کی رنگت ایک ہی لمحے میں بالکل سفید پڑ گئی۔ اس کی وہ شاطرانہ مسکراہٹ اس کے کامتے ہوئے ہونٹوں پر ہی جم کر رہ گئی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور ایک ایسی دہشت ابھر آئی جو پکڑے جانے والے کسی مجرم کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے رضا کو اپنے آگے کھڑا کیا اور اس شخص کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے انتہائی حقارت اور نفرت سے کہا کہ آج تم سب اس معزز انسان کا اصلی اور مکروہ چہرہ دیکھو جسے میں نے اپنی بیٹی کا ساتھی بنانے کے لیے چنا تھا۔ یہ وہ خونی درندہ ہے جو ایک ہی وقت میں دو الگ الگ عورتوں کی زندگیوں اور ان کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو اپنی دولت اور اپنے رتبے کا جھوٹا جھانسا دیا، اور دوسری طرف اس معصوم اور یتیم لڑکے کو اپنی غربت اور اپنی مجبوری کا ڈرامہ رچا کر اسے آج اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا تھا۔ ردا جو اس وقت تک انتہائی خوف زدہ اور خاموش کھڑی تھی، اس نے جب اس کو اس پرتعیش لباس میں اور ایک دلہن کے ساتھ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک گئی جس پر اس نے اپنے حسین اور رنگین خوابوں کا محل تعمیر کیا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، اور اس نے اپنا وہ موبائل جس پر اس دھوکے باز کے تمام جھوٹے پیغامات اور تصویریں موجود تھیں وہ پوری تقریب کے سامنے لہرا دیا۔ اس نے چیخ چیخ کر بتانا شروع کیا کہ کس طرح اس شخص نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ایک یتیم مزدور ہے اور وہ اسے ایک چھوٹی سی بستی میں لے کر جائے گا، اور کس طرح وہ آج اسے دوپہر کے وقت ایک تاریک اور سنسان جگہ پر بلا رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ جھوٹا نکاح کر سکے اور اس کی زندگی تباہ کر سکے۔ ردا کی ان باتوں اور اس کے ان چیختے ہوئے آنسوؤں نے پورے حال میں ایک قیامت برپا کر دی۔ تمام مہمان رشتہ دار اس شخص کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میری بیٹی جو اس شخص کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اس نے جب اس موبائل پر موجود وہ تمام غلیظ پیغامات اور وہ دوہرے دھوکے کے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کا دل بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی وہ قیمتی انگوٹھی اتاری اور اس دھوکے باز انسان کے منہ پر پوری قوت سے دے ماری اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ اس شخص نے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی اور چلانے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ لڑکی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ لیکن اس کے پسینے سے شرابور چہرے اور اس کی کانپتی ہوئی ٹانگوں نے اس کا وہ سارا جھوٹ اور اس کا سارا فریب سب کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلا لیا اور اس درندے کو ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے اس کے غلیظ
اور شیطانی کھیل کی وہ سخت ترین سزا دے سکیں جو اس جیسے درندوں کا اصل انجام ہوتا ہے۔ وہ پہرے دار اسے ہتھ کڑیاں پہنا کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس تقریب گاہ سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے، اور اس کا وہ سارا غرور، اس کی وہ ساری نام نہاد شرافت اور اس کی وہ ساری جھوٹی عزت ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گئی۔ اس کے جانے کے بعد حال میں ایک انتہائی گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹی میری باہوں میں رو رہی تھی، اور ردا اسی فرش پر بیٹھی اپنے اس لال جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ردا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ آج سے وہ بھی میری بیٹی ہے، اور میں اس کی وہ تمام خوشیاں اور وہ تمام خواب پورے کروں گی جو اس ظالم درندے نے اس سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے عین وقت پر اس ہولناک تصویر کے ذریعے سے اس دوہرے دھوکے سے خبردار کیا تھا، اور میری اپنی سگی بیٹی اور اس معصوم یتیم لڑکی دونوں کی زندگیوں کو ایک انتہائی بھیانک اور تاریک تباہی سے بچا لیا تھا۔ آج کے اس ہولناک صبح اور اس بھیانک تجربے نے مجھے زندگی کا وہ سب سے بڑا اور سب سے تلخ سبق سکھا دیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی، میٹھی باتوں اور ان مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے اصلی انسان کو پہچاننا کتنا مشکل اور کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ میک اپ جو میں چہروں پر کرتی تھی وہ تو پانی کی ایک بوند سے دھل جاتا تھا، لیکن جو میک اپ انسان اپنے کردار اور اپنی نیت پر جھوٹ کے غازے سے کرتے ہیں وہ صرف اس وقت دھلتا ہے جب قدرت اپنا اصلی رنگ دکھاتی ہے اور ان کی وہ غلیظ اور بھیانک چہرے سب کے سامنے ننگے کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اور ردا دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس تقریب گاؤں سے باہر نکل آئے جہاں اب کوئی خوشی اور کوئی جشن نہیں تھا، بلکہ صرف سچائی کا وہ کڑوا گھونٹ تھا جو ہم تینوں نے پیا تھا اور جس نے ہماری زندگیوں کے رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیے تھے۔ میرا وہ بیوٹی پارلر جہاں میں نے ردا کو دلہن بنایا تھا وہ آج میرے لیے ایک ایسی درسگاہ بن چکا تھا جہاں سے میں نے ایک غریب یتیم لڑکی کی معصومیت اور ایک ظالم درندے کی مکاری کا وہ ہولناک تضاد دیکھا تھا جو مجھے میری آخری سانس تک یاد رہنے والا تھا۔ اور میری زندگی کا یہ واقعہ ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا رہے گا کہ سچائی اور حق کی طاقت ہمیشہ ہر دھوکے اور ہر فریب پر بھاری رہتی ہے، چاہے وہ دھوکہ کتنے ہی خوبصورت اور دلکش نقاب کے پیچھے کیوں نہ چھپا ہو۔ اور قدرت ہمیشہ اپنے معصوم اور بے گناہ بندوں کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ ضرور بناتی ہے جو ظالم کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے، جیسے اس نے ردا کے موبائل پر موجود اس ایک تصویر کے ذریعے اس درندے کا وہ چہرہ، وہ دوہرا چہرہ میرے سامنے بے نقاب کر کے ہم سب کو ایک دائمی اور ہولناک بربادی سے بچا لیا تھا۔ اور یہ میری زندگی کا وہ سچ تھا جسے میں اب کبھی نہیں جھٹلا سکتی تھی، اور میری زندگی کا وہ تاریک دن تھا جو ایک اندوہناک فریب کی داستان بن سکتا تھا۔ وہ میری اور ان دونوں معصوم لڑکیوں کی بیداری اور حق کی فتح کا ایک ایسا روشن باب بن گیا
جو ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو سچائی کا راستہ دکھاتا رہے گا، اور مجھے اس بات پر ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں نے اس دھوکے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔